بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ وہ شیر افضل مروت کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے آج کل کہ پروگرام تو پھر بڑھ گیا۔ وہ ہے تو بڑا غیر مناسب سا جملہ، لیکن ظاہر ہے کہ بہت وائرل ہے۔ مسلم لیگ نون جو ہے وہ جلسہ کر رہی ہے کل مینار پاکستان کے اوپر، اور مینار پاکستان جلسے سے قبل آج رات قوالی نائٹ ہے، اور بتایا جاتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں کے اندر گانا ہوتا ہے، ناچ ہوتا ہے، اس قسم کی چیزیں کی جاتی ہیں۔ آج مسلم لیگ نون کے سٹیج سے باقاعدہ گانوں کے اوپر ریہرسل بھی کی گئی ہے، اور کچھ پہلوان بھی تھے جنہوں نے وہاں پہ باقاعدہ بیٹھ کے نکالی ہیں۔ وہ پہلوان اس حالت میں تھے کہ وہ سکرین پہ یا کم از کم کسی مناسب طریقے سے کسی کو دکھائے نہیں جا سکتے۔ اب لیکن اصل بات اگلی ہے جو رنگ میں بھنگ ڈلنے والی بات ہے۔ مسلم لیگ نون اپنی زندگی کا سب سے بڑا سیاسی چیلنج کل ان کے لیے ہے۔ وہ اپنی کارکردگی کو، اپنی کوتاہیوں کو، ہر چیز کو نواز شریف کی آمد کے ساتھ جوڑ کے ایک ریکوری کی طرف جانا چاہتے ہیں، جو انہیں پنجاب میں بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے، اور ایک سیاسی قوت ان کے مقابلے میں کہیں زیادہ اوپر ہے اور اس کی مقبولیت ہے۔ گو کہ ان کے مطالبات تسلیم کیے گئے، اس سیاسی قوت کے سربراہ کو جیل میں بند کیا گیا، سب کچھ ویسا ہی ہوا، اور ان کے مطالبات کے عین مطابق، ان کے مقدمات کے حوالے سے، ان کی ضمانتوں کے حوالے سے، اور وہ سب کچھ جو پیپلز پارٹی کے بقول ذرا بہتر ہے، ان کے مطابق اس وقت ریاست کی سطح کے اوپر نواز شریف کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا جا رہا ہے، یا ان کے مطابق ریاست جو ہے وہ نواز شریف کا استقبال کر رہی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوگا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں صنم جاوید جیسے لوگ اور تحریک انصاف کے دیگر لوگ، صنم جاوید کو آج ان کی ضمانت منظور ہوئی، لیکن ایک بار پھر ان کی گرفتاری ہو گئی۔ اب ایک جلسہ تو ہو رہا ہے مینار پاکستان کے اوپر، جہاں پہ کبھی کہیں سے ویڈیو آتی ہے جس میں نون لیگ کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈی سی صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب ہم آپ کو گاڑیاں پکڑ کے دیتے ہیں، لیکن ہم نے کہا ہم نے نہیں پکڑوانی۔ پھر وہ ٹرانسپورٹ والے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں فلاں فلاں آفیسر یا فلاں فلاں بندہ جو ہے اس نے یوں کیا ہوا ہے کہ گاڑیاں ہر صورت دیں۔ اگر اس تمام تر حمایت آج تو محسن نقوی نے پنجاب کے اندر کسی بھی قسم کی نہ دفعہ 144 ہے، نہ کوئی کنٹینر لگایا گیا ہے، نہ کوئی رکاوٹ ہے۔ ہمیں آپ کو ایک بات اور بتا دیتا ہوں کہ کوئی 1000 2000 3000 نہیں، تقریباً 10,000 کے قریب سیکیورٹی اہلکار اس جلسے کے لیے تعینات کیے گئے۔ اگر 10,000 اندر آ جائیں تو کم از کم 10,000 تو سیکیورٹی والے ہو جائیں گے، جس میں اسپیشل برانچ کے لوگ ہوں گے، پولیس کے لوگ ہوں گے، دیگر جو محکموں کے لوگ ڈیوٹیز کے اوپر ہوں گے۔ اس حوالے سے حماد اظہر نے ایک بات کیا، پھر میں اگلی خبر کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ ان کا چھوڑے ساری باتوں کو، انتظامیہ تحریک انصاف کو مینار پاکستان جلسہ کرنے کی اجازت دے اور صنم جاوید خان کو جلسے کی صدارت کرنے کے لیے رہائی دے۔ کوئی کھانا نہیں، کوئی ٹرانسپورٹ نہیں، وہ جلسہ سب کی آنکھیں کھول دے گا۔ لیکن یہ فی الحال کون اس چیلنج کو قبول کرے کہ مینار پاکستان تحریک انصاف کا بہت دیکھا بھالا ہے، اور آخری بار جب جلسہ ہوا تھا تو سارا دن رکاوٹیں تھی، گرفتاریاں تھیں، پھر اچانک رات کو ہوا اور جلسہ کامیاب ہوا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اس حوالے سے پورے پاکستان سے لوگوں کو بلا کے بھی کیا وہ امپیکٹ کریٹ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ اب خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے جو رنگ میں بھنگ ڈلنے والی ہے کہ مسلم لیگ نون کے مقابلے میں تحریک انصاف بھی لاہور میں ایکٹیویٹیز چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں لبرٹی کے اوپر جلسہ کرنے دیا جائے، انتظامیہ نے کہا نہیں، وہاں نہیں دیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا ہمیں جی پی او چوک میں جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے، ان کا جی نہیں کہا۔ ان کا سیشن کورٹ کے ساتھ گراؤنڈ ہے، ہمیں یہاں کرنے دیا جائے۔ اندرون کا فلاں گیٹ ہے، ان کے ساتھ جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے، ان کا نہیں کیا جائے گا۔ پھر لاہور ہائی کورٹ اس میں انوالو ہوئی، انہیں 72 گھنٹے کا ٹائم دیا۔ پھر جج صاحب نے کہا کہ دیکھیں یا تحریک انصاف کو بھی اجازت ملے گی یا پھر کسی کو بھی اجازت نہیں ملے گی۔ پھر وہ جج صاحب بھی چھٹی کے اوپر چلے گئے، پھر وہ کیس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو گیا۔ لیکن اب خبر کیا آئی ہے؟ خبر یہ آئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو لاہور کے ڈی سی آفس سے نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف کو 22 اکتوبر کے لیے لاہور کے اندر ایک جلسے کی اجازت دے دی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اپلیکیشن فار ہولڈنگ آف جلسہ کارنر میٹنگ ان دا ایریا آف NA 123 کہنا 9 لاہور، یعنی NA 123 کا جو حلقہ ہے کہنا 9 کا اگر آپ دیکھیں گے تو کہنا قصور والی سائیڈ پہ آگے چلا جائے گا۔ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ لاہور کے اینڈ کے اوپر جا کے انہوں نے کہا ہے قصور اور لاہور کے درمیان آپ جلسہ کر لیں۔ اگر گرفتاریاں نہیں ہوتی، رکاوٹ نہیں ہوتی، سب کچھ نہیں ہوتا، تو پاکستان تحریک انصاف یہاں پہ بھی، یعنی نواز شریف کا جلسہ کل ہے اور ان کو جو اجازت دی گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جلسے کو لے کے اگر آپ
کل کا دن چھوڑ کے پرسوں پاکستان تحریک انصاف نے جلسہ کرنا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ نہ کھڑی کی گئی تو پاکستان تحریک انصاف پرسوں میں جلسہ کر کے دکھا دے گی اور بغیر قیادت کے کر کے دکھا دے گی. یہ بھی ایک حیران کن ہوگا اور یہ جلسہ اسی وقت ہوگا ہونے دیا گیا کیونکہ اجازت تو دے دی گئی ہے. اگر وہاں کنٹینر لگا دیا جائے, وہاں پانی چھوڑ دیا جائے, باقی چیزیں وہ الگ بات ہے. تو نواز شریف کے لاہور میں ہوتے ہوئے جلسہ ہوگا اور یہ تحریک انصاف کے پاس چھکا مارنے کا ایک چانس ہوگا. لیکن اب پھر وہی بات ہے کہ کاغذوں کے اوپر آن پیپر تو آپ نے اجازت دے دی ہے, لیکن عملی طور کے اوپر آپ کیا کریں گے؟ NS 123 کے اندر جلسہ کرنے دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ اب یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے لیول پلینگ فیلڈ ہے. آج مریم اورنگزیب کہہ رہی تھی جی نواز شریف کے لیے ریڈ کارپٹ صرف مسلم لیگ نون ہی بچھا رہی ہے. اب سینیٹر مشتاق احمد, ظاہر ان کا تعلق جماعت اسلامی کے ساتھ ہے, وہ کہتے ہیں کہ سب چیزیں ڈیل کے تحت ہو رہی ہیں. اس وقت پاکستان کے اندر کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. یعنی ایک بھی جو شخص ہے ان کا مخالف یا ان کے ساتھ کوئی یہ کہنے کو, دیکھیے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ جیت جاتے ہیں لیکن آپ جیت کے بھی خوشی نہیں منا پاتے کیونکہ آپ کو بھی پتا ہوتا ہے یہ جیت آپ کی نہیں ہے, یہ جیت تو کسی اور کی ہے. مثال کے طور کے اوپر آپ شیخ رشید کا بھی انٹرویو کروانا چاہتے ہیں. شیخ رشید کہہ رہے تھے جی میں چلے پہ گیا ہوا تھا, ان کا وہ آ گیا منیب کے ساتھ. ہم نے پہلے سنا کہ کوئی شمالی علاقہ چلا جاتا ہے, کوئی اپنے دوستوں کے ساتھ چلا جاتا ہے, چلیے اب چلے پہ چلا گیا ہے. اور یہ وہی شیخ رشید ہے جو باتیں اور طرح کی کرتے تھے. تو ظاہر ہے جب آپ اس سچویشن سے گزرتے ہیں تو پھر آپ انسان ہیں, بہت کچھ انسان کو کرنا بھی پڑتا ہے اور ہمیں انسانوں کی جو مجبوریاں ہیں, جو بہت کچھ ہے اس کو سمجھنا چاہیے. اب ہر کسی کا جگرا یا ہر کسی کا جو برداشت اور ہمت ہے وہ عمران خان جیسی تو نہیں ہو سکتی. بڑے لیڈر کی بڑی چیزیں ہوتی ہیں, ظاہر ہے کہ باقی بہت سارے لوگوں کو. اب اس قسم کی صورتحال کو دیکھ لیں کہ ادھر خیبر پختونخوا کے اندر بھی گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. میرے خیال سے داد دینی چاہیے تحریک انصاف کو, جسٹس طارق مسعود صاحب کے اس فیصلے کو جس میں انہوں نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو معطل کیا اور اس کے بعد اب پولیس کو فری ہینڈ وہاں پہ مل گیا ہے. اور جو تحریک انصاف کے سابق صوبائی وزیر ہے کامران بنگش, ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اس کی CCTV فوٹیج بھی آئی ہے, لیکن وہاں پہ تحریک انصاف کے کارکنان بتا رہے ہیں کہ جناب وہ پولیس نہیں مان رہی کہ ہم نے گرفتار کیا, گو کہ وہاں پہ فوٹیج بھی آ گئی ہے. اسی طرح سے دیگر جو رہنما ہیں ان کے گھروں کے اوپر بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ اب خیبر پختونخوا کے اندر جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں ان کی گرفتاریاں بھی ہوں گی اور ان کو بھی اس قسم کے انٹرویوز اور اس قسم کی جو پریس کانفرنسز ہیں اس کے لیے لایا جائے گا. کیوں اس لیے لایا جائے گا کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر نواز شریف کو سلامی دی جائے اور بتایا جائے کہ جو آپ کی ہماری باتیں ہوئی ہیں, جو ڈن ہوا ہے اس میں 1% بھی فرق نہیں پڑے گا, جو آپ کہیں گے وہی ہوگا. لیکن میں آپ کو صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں, ظاہر ہے یہ تھوڑا سا بھی ٹائم لگے گا. ماضی میں بھی جب کوئی نواز شریف کسی کے ساتھ ڈیل کر کے پہلی بار تو نہیں آ رہے, یا نواز شریف کسی کے کندھوں پہ سوار ہو کے پہلی بار تو اقتدار میں نہیں آ رہے. نواز شریف پہلے بھی آئے. نواز شریف شاید سب سے زیادہ پاکستان میں موقع ملا ہے اور سب سے زیادہ ان کے ساتھ ان کا تماشا بھی انہی کے ساتھ ہوا ہے. تو یہ میدان اور یہ گھوڑا ہے. آپ دیکھیں گے کہ ہوتا کیا ہے, اور جو کندھوں پہ بٹھا کے لاتے ہیں وہ کندھوں سے وہی گرانے والے ہوتے ہیں, کسی اور کی ان کو ضرورت نہیں ہوتی. اب یہ الگ بات ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کا رابطہ ہوا ہے, ان کا جی پورا پاکستان آپ کے استقبال کے لیے. پھر ان کا جی سعودی عرب اور دبئی میں اہم ملاقاتوں کے متعلق بھی بتایا گیا. کون سی ملاقاتیں, کس کے ساتھ ملاقاتیں, اس بابت کوئی بتا نہیں رہا, لیکن میڈیا کے ذریعے, جیو نیوز اس کے ذریعے جی اہم ملاقاتیں جی ہو گئی. بالکل ٹھیک ہے. سپریم کورٹ میں ایک نئے جج آ گئے. جناب آپ کو بتایا تھا کہ آج جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے اور جسٹس عرفان جو ہے جن کا تعلق اس وقت سندھ ہائی کورٹ سے ہے, قائم مقام چیف جسٹس کے طور پہ سندھ ہائی کورٹ کام کر رہے ہیں, ان کی آج جو ہے متفقہ طور پہ جوڈیشل کمیشن نے منظوری دے دی ہے. اور ان کی متفقہ منظوری کے بعد اب یہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس معاملہ جائے گا اور پارلیمانی کمیٹی اس کو اپروو کرے گی. یوں سپریم کورٹ کے اندر جو 16ویں جج ہیں وہ سندھ ہائی کورٹ سے آ جائیں گے. اس کے بعد ایک آسامی خالی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو 17ویں جج ہیں کیا وہ بھی اسی طرح سے بہت جلدی آ جائیں گے, کیونکہ اس بار اگر سینیورٹی کے اصول کو مد نظر رکھا گیا تو پھر میرا خیال ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں امیر بھٹی صاحب, ان کی قسمت بھی جاگ سکتی ہے, وہ بھی تو سینیورٹی میں آتے ہیں. لیکن خیر اس کے لیے دیکھنا پڑے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.